واشنگٹن ڈی سی میں، لندن میں، یونائٹڈ کنگڈم میں اور یورپ کا برسلز کے شہر میں آپ کا پیغام، پاکستان کا پیغام لے کے گیا تھا، اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان نے جنگ کے دوران یہ دکھا دیا کہ ہاں، بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے، مگر جس انداز سے ہمارا فوج نے، ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں۔ اور بھارت کا کوشش یہ تھا کہ جہاں وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے، تو ان کا کوشش یہ تھا کہ بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت ناکام رہا۔ چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہو تو بھارت کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ وسائل ہوں گے، لیکن پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے، اور پاکستان نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی، اس لیے پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا، تو ہم نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی پوری بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پارٹیشن سے لے کے آج تک ہمارے لیے ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی کشمیر کی مسئلہ پہ یہ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا صدر زرداری، ہم نے ہر دور میں کشمیر کے عوام کا آواز اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا، وہاں ہمارا خون گرے گا۔ بھارت کا یہ عمران خان کے دور میں بھارت نے 2019 میں کشمیر پہ ایک حملہ کیا، اور اس وقت کا وزیر اعظم نے پاکستان کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں کیا کروں، مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا صدر زرداری تھا، آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا، تو جب اس دفعہ کشمیر پہ حملہ ہوا، دہشت گردی کے بہانے پہ کشمیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ جب وہ پہلی رات پہ بھارت نے اپنے جہاز اڑائے تھے اور پاکستان کے کشمیر کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کے شہید کیے تھے، تو پاکستان کا فوج نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے۔ پہلے وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی جہاز ہی نہیں گرا۔ ہم کہتے تھے کہ پوری دنیا مان رہا ہے کہ آپ کے جہاز گر چکے ہیں، مگر وہ انکار کر رہے تھے۔ وہ 1 مہینے بعد مان چکے ہیں کہ ہاں جی، آپ نے ہمارے جہاز گرائے ہیں۔
भारत का यह कोशिश था कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के वो हमारे निहत्ते शहरियों को शहीद करेंगे, सिंतास मुआहिदा को तोड़ेंगे, और जैसे खान साहब के दौर में पाकिस्तान खामोश रहा वैसे आज भी हम खामोश रहेंगे। मगर ये इनकी भूल था, पूरा पाकिस्तान एक हो के हर लिहाज पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने जगह जगह कश्मीर का आवाज उठाया, और इस जंग से पहले भारत का मौकिफ ये था कि कश्मीर तो भारत का अंदरूनी मामला है। अब उनको मानना पड़ रहा है कि कश्मीर, ये भारत भी मानता है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। ये आपकी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, कश्मीर की अवाम की, नौजवानों की फतह है कि आज कश्मीर की बात श्रीनगर और मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और दिल्ली के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पे हो रहा है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है पाकिस्तान और भारत का बातचीत करवाने के लिए। ये आपकी तारीखी कामयाबी है। इसके साथ साथ मोदी ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। पाकिस्तान की तारीख में हमारा सिंधु पे ऐसा हमला नहीं हुआ जैसे मोदी आज करने जा रहा है। उनका ये धमकी कि वो पाकिस्तान का पानी, सिंधु पे हमला करके आपका पानी रोकेंगे। हमने जंग के दौरान कहा था कि जब सिंधु की बात आती है तो चाहे वो पाकिस्तान हो या बैनुल-अक़वामी सतह पे हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफ़े अव्वल के किरदार अदा करती है। ये आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आप सब ने हमारा सिंधु को बचाया था और तारीखी तहरीक चलाए थे। हाल ही में जब वफाकी हुकूमत कोई गलत पॉलिसीज अपना रहे थे तो आपका वजीर आला ने, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा की। हमने मुस्बत सियासत करके, आईनी फोरम्स को इस्तेमाल करके, CCI के थ्रू अपना सिंधु को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया था। यह आपकी कामयाबी। और अब जब भारत ने हमला किया तो मैंने वादा आपसे ये किया था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे मैं इनको बेनकाब करूंगा, सिंधु का केस लड़ूंगा, और वो अभी करके आया हूं। भारत ने ये हमला तो कर लिया है, मगर पाकिस्तान के ये मुकदमा जो तगड़ा मुकदमा है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने अमेरिका में उनके दारुल हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया कि यह हम होने नहीं देंगे कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। हमने
ہر محاذ پہ اپنا سندھو جو پورا ملک کو پانی پہنچاتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو کشمیر سے لے کے یہاں کراچی تک پاکستان کا جو پانی ہے وہ اسی سندھو سے آتا ہے۔ یہ پاکستان کے بننے سے پہلے سندھو چلتا آ رہا ہے۔ ہم تو اینشنٹ انڈس ویلی سیولائزیشن کے ورثہ ہے اور ہم اپنا دریا کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جہاں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آئے ہیں، میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ان سیاسی یتیموں سے جو پاکستان کے اندر نفرت، تقسیم اور ناکھپے کی سیاست کرتے ہیں کہ وہ صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا کے عادی ہے۔ ان کا پیپلز پارٹی کو گالی دینا ان کے لیے آسان ہے، تو آج جب مودی نے، جب بھارت نے ہمارا دریا پہ حملہ کیا ہے تو یہ سیاسی یتیم کہاں گم ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ کہاں غائب ہے؟ ان کے دھرنا کا کیا ہوا؟ ان کا احتجاج کا کیا ہوا؟ ان کا شور کا کیا ہوا؟ سندھو صرف بہانہ تھا، نشانہ تو آپ کا پیپلز پارٹی تھی۔ ان کے پیچھے ہمیشہ سے بھارت کی فنڈنگ رہا ہے۔ بھارت پیسہ دیتا ہے تاکہ اس قسم کی تنظیمیں بلوچستان میں ناکھپے کا نعرہ اٹھائے، سندھ میں ناکھپے کا نعرہ اٹھائے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، ہمارے جیالے اور جیالیہ موجود ہے۔ ہمارا نعرہ آپ کا نعرہ ہے کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا انشاءاللہ تعالی اب چوتھی بار جب 4 سال بعد الیکشن ہوں گے تو انہی سیاسی ٹیموں کو آپ ایک بار پھر عبرتناک شکست دلوائیں گے۔